برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شعر: خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شب برات کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شب برات کی رات ہمارے لیے بہت ہی اہم اور مغفرت کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شب برات اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات کو کہا جاتا ہے۔ شب برات کی رات عبادت و ریاضت کی رات ہوتی ہے۔ یہ رات بہت فضیلت و ثواب کی رات ہے۔ اس رات کو خداوند قدوس اپنے تمام بندوں کی گناہوں کے مغفرت اور ان کے گناہوں کی معاف کرنے کا ایک بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نفل نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کا دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مومن عشق میں خدا اور اس کے رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دکھ و مصائب دور کرنے اور اپنے روزی روٹی، کاروبار کی ترقی، اپنے صحت و تندرستی، اپنے آل و عیال کی ترقی و تندرستی اور ملازمت و امتحانات کی کامیابی و کامرانی کی دعائیں، سب دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شب ہمارے لیے بہت ہی اہمیت و افادیت کا حامل ہے۔ اس رات کو محرومین کی روحیں اپنے خاندان والوں کے گھروں تک آتی ہیں اور ان کے نیک اعمال اور ان مرحومین کے لیے بخشش کے ذریعے کا اہتمام و انتظام ہوتا ہے، تو اپنے زندہ رشتہ داروں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اگر اس کی برعکس ہوتی ہیں تو روحیں بد دعائیں دیتی ہیں۔
لہٰذا ہمیں اپنے محرومین کے لیے قرآن کی تلاوت اور فقیروں اور بھوکوں کو ان کے نام سے کھلانے اور ان کے نام سے مدرسوں مسجدوں میں دینے سے بھی ان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کریں اور ان مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اللہ سے عاجزی منت کریں، ہمارے مرحوم اور مرحومہ کی تمام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سب کو اللہ معاف فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات سے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگیں۔ اس لیے شب برات کی مغفرت اور رحمت کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر نوافل نمازوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی ذکر و تسبیح کرتے ہیں اور اپنے فلاح و بہبودی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ جس بات کی دعائیں کرتے ہیں اسے قبول فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات کو شب برات تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات ثابت کیا ہے کہ اس رات کو عبادت و ریاضت اور ذکر تسبیح کرنے سے اللہ رب العزت اپنے رحمت کی فیض سے دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے اور نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار کی رات ہوتی ہے۔ یہ رات تمام مسلمانوں کے لیے عاجزی و گریہ و زاری کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندہ اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کا ارادہ اور برائیوں سے ختم کرنے کا وعزہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہو تو اللہ خالق کائنات کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب ہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، اسے عطا کروں گا۔ رزق مانگنے والوں کو رزق عطا کروں گا۔ یعنی شب برات کی رات کو اپنے نفل نمازوں اور ذکر و تسبیح کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے خیر مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا اور اپنے دنیاوی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کے تمام ارادے و مقاصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ آخر میں چند مصرے حمد باری تعالیٰ کے نام پیش کر رہا ہوں۔ خدا او ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ خدا او ہے
जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वो मालिक अपनी मर्जी का, वही खालिक है गीती का। वो मालिक अपनी मर्जी का, वही खालिक है गीती का। ज़मीं पर फूल खिलते हैं, वो जब भी मुस्कुराता है। और ये तारे फलक पे टमटमाते जगमगाते हैं। जो ये तारे फलक पे टमटमाते जगमगाते हैं। जो ये तारे फलक पे टमटमाते जगमगाते हैं। इलाही हुस्न की तेरी झलक सबको दिखाते हैं। इलाही हुस्न की तेरी झलक सबको दिखाते हैं। जो पूछा कहकशाओं से कहाँ से हुस्न ये पाया। जो पूछा कहकशाओं से कहाँ से हुस्न ये पाया। कहा उस ज़ात के सदके जिससे सभी पाते हैं। कहा उस ज़ात के सदके जिससे सभी पाते हैं। शुक्रिया।